السلام علیکم دوستو، میں ہوں محمد کاظم، اور آج جو میں آپ کے لیے جو کتاب لے کے آیا ہوں وہ ہے دا اسٹوری آف سویلائزیشن، اور اس کی والیوم 4 جو کہ حال ہی میں اس کا اردو ترجمہ ہوا ہے۔ اور اس کتاب کا، اس والیوم کا نام ہے دی ایج آف فیتھ۔ اور اس کتاب کے اندر جو بات کی گئی ہے، جو جلد ہمارے پاس موجود ہے، اس جلد میں ہم یورپ، مشرق وسطیٰ اور اسلامی دنیا کے دور کی طرف لے کے جاتی ہے، جس میں مذہب صرف عقیدہ نہیں تھا بلکہ سیاست، فن، فلسفہ اور روزمرہ کی زندگی کا مرکز تھا۔ اور اس کتاب کے اوپر بات کرنے کے لیے میں نے دعوت دی ہے اشفاق احمد صاحب کو، اور اشفاق احمد صاحب اپنے یوٹیوب چینل کے اوپر کتابوں پر تبصرہ کرتے رہتے ہیں۔ تو اشفاق بھائی، یہ بہت بھاری بھرکم کتاب جو آج میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اگر اس کتاب کے حوالے سے اگر آپ ہمارے ناظرین کی رہنمائی کریں تو بہت اچھا ہوگا۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا سب سے پہلے آپ کا کہ آپ نے مجھے دعوت دی کہ اس کتاب پر بات کروں، اور یہ آپ نے دیکھا کہ تقریباً 1500-1600 صفحے کی کتاب ہے۔ یاسر جواز صاحب پاکستان کے بہت بڑے مترجم ہیں، سب سے زیادہ کتابیں انہوں نے ترجمہ کی ہیں، بہت اچھی کتابیں ترجمہ کی ہیں انہوں نے۔ آج سے کچھ عرصے قبل یہ بیڑا اٹھایا کہ یہ ول ڈیورنٹ کی اسٹوری آف سویلائزیشن کی جو 11 جلدیں اس کا ترجمہ کریں گے۔ اور ایک بڑی حیرت انگیز بات یہ ہے کہ عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ کتابیں لوگ نہیں پڑھتے ہیں، کتابوں سے لوگوں کی دلچسپی نہیں ہے، ہٹ گئی ہے، ختم ہو گئی ہے، فلاں ہے، یہ ہے، وہ ہے۔ انہوں نے جب اعلان کیا صرف فیس بک کے اوپر تو کئی لوگ ان سے جڑ گئے، اور اس پروجیکٹ کو انہوں نے لوٹس پروجیکٹ کا نام دیا، اور اس لوٹس یہ خود شائع کر رہے ہیں اس کو۔ چوتھی جلد انہوں نے یہ شائع کی ہے، اور اس کا ترجمہ شائع کیا ہے چوتھی جلد کا۔ اور نو ڈاؤٹ میں کہتا ہوں کہ 20ویں صدی کی سب سے بڑی کتاب میں کہتا ہوں کہ اسٹوری آف سویلائزیشن تھی، جس میں ول ڈیورنٹ نے اور ان کی وائف جو تھیں، انہوں نے جو ہے وہ تقریباً تمام دنیا کی جو تہذیب تھی، تاریخ تھی، اس کو سمیٹ کر رکھ دیا، اور بہت کمال سمیٹا۔ اور اس کا جو ترجمہ 21ویں صدی کے اندر، میں سمجھتا ہوں کہ اگر 11 کی 11 جلدوں کا ترجمہ ہو گیا تو اس سے بڑا کارنامہ اردو زبان کے لیے، اس سے بڑی نعمت اور کوئی نہیں ہوگی کہ اس کتاب کا ترجمہ کمپلیٹ 11 جلدوں کا ہو جائے۔ جیسے کہ ابھی آپ نے بتایا کہ 4 جلدوں کا اس کا ترجمہ ہوا ہے۔ پہلی جو جلد ہے اس کی ہمارا مشرقی ورثہ، دوسرا ہے یونان، تیسرا روم پر ہے، روم اور مسیحیت کی ابتدا اور اس کا عروج، اور تیسرا یہ جو ایج آف فیتھ جو ہے اس کا اثر ایمان۔ اس کتاب کی اگر اس جلد کی میں اگر بات کروں تو جس جلد کو میں نے دیکھا ہے تو اس جلد کے اندر ول ڈیورنٹ نے اصل میں یورپ اور اسلامی دنیا، مشرق وسطیٰ، ان تمام ممالک کے اندر جو مذاہب، 3 بڑے مذاہب ایک طرح سے پیدا ہوئے جو الہامی مذاہب کہلاتے ہیں، یہودیت، مسیحیت اور اسلام، اس کی ابتدا کی بات کی۔ اس کی کتاب کے اندر شروع میں روم کا زوال ہے، اور اس کے بعد پھر عروج ہے، اسلام کا عروج ہے، پھر اس کے بعد یہودیت بھی اور عیسائیت بھی، اس کا بھی بیان کیا گیا۔ اصل میں اثر ایمان بڑا اچھا نام رکھا ہے انہوں نے، یاسر جواز صاحب نے۔ اثر کے معنی زمانہ ہوتا ہے، ایمان کا زمانہ، ایمان کا زمانہ، دیکھیں کتنا خوبصورت نام انہوں نے رکھا، ایج آف فیتھ۔ تو اصل میں ول ڈیورنٹ کی خوبی ہے کہ وہ کسی بھی واقعے کو، کسی بھی چیز کو سادہ انداز میں نہیں دیکھتا، بلکہ اس کے پیچھے جاننے کی کوشش کرتا ہے کہ یہ اصل میں، کیونکہ وہ اسٹوری اس نے دیکھا، اس نے ہسٹری آف سویلائزیشن نہیں رکھا اس نے اپنی کتاب کا نام، اس نے اسٹوری آف سویلائزیشن رکھا۔ کیونکہ ہسٹری میں کیا ہوتا ہے کہ ہسٹری میں آپ خشک چیزیں بیان کرتے ہیں، واقعات کو جیسے تیسے بیان کرتے ہیں، پھر اس واقعات سے متعلق اپنے نقطہ نظر بیان کر دیتے ہیں، اس نقطہ نظر سے کوئی اتفاق کرے، اختلاف کرے۔ اس نے اسٹوری آف سویلائزیشن رکھا کہ یہ کیا کرتا ہے کہ یہ کوئی بھی مذہبی نظریہ جب پیدا ہوا تو وہ کیوں پیدا ہوا، اس کی کیا ضرورت تھی، پھر وہ جس خطے میں پیدا ہوا اس خطے کے اندر کیا حالات تھے، اس خطے میں جب وہ مذہبی نظریہ پیدا ہوا، چاہے یہودیت تھی، چاہے عیسائیت تھی، چاہے اسلام تھا، تو اس نے اس خطے کے باقی ماندہ جو نظریات تھے اس پہ کیا اثر ڈالا، اس پر کس طریقے سے فوقیت حاصل کی، پھر اس نے کس طریقے سے ایک معاشرت ترتیب دی اپنی ایمان کی بنیاد پر، یا ایمانیات کی بنیاد پر، ایمان ماننے والوں کی بنیاد پر۔ پھر وہ جو ماننے والے لوگ تھے انہوں نے اپنے معاشرے پر کیا اثر ڈالا، پھر اپنے معاشرے کے ساتھ ساتھ وہ اپنے پڑوس میں اور دنیا کے اوپر انہوں نے کیا اثر ڈالا، پھر اس کے اندر قانون میں کیا اثر ڈالا، اخلاق میں کیا اثر ڈالا، معیشت پہ کیا اثر ڈالا، معاشرت پہ کیا اثر ڈالا، فکری زندگی پہ کیا اثر ڈالا، آرٹ پر کیا اثر ڈالا، فنون پہ کیا اثر ڈالا، مصوری پر کیا اثر ڈالا، یعنی آپ نیم اٹ، مطلب بولتے چلے جائیں آپ، اور یہ بتاتا چلا جاتا ہے آپ کو کہانی کے انداز میں کہ صرف مذہب نہیں تھا، بلکہ مذہب نے ایک معاشرت ترتیب دی، ایک معاشرت بنائی، ایک تہذیب کو اس نے جنم دیا، اور پھر وہ یہ بھی بتاتا ہے کہ یہ تہذیب کس طریقے سے بتدریج کن وجوہات کی بنیاد پر عروج تک پہنچی، اور پھر کون سی اس کے اندر ایسی کمزوریاں پیدا ہوئیں جس سے یہ زوال پذیر ہوئی، تو وہ یہ بھی بتاتا ہے ہمیں۔ تو یہ کتاب جو چوتھی جلد ہے، اس کو اگر آپ پڑھیں گے
تو مذہب کے حوالے سے ظاہر ہے کہ مذہب کی ایک ایمانیات ہوتی ہے، اس کو ماننا ظاہر ہے ضروری ہے، جو بھی شخص اس کو تسلیم کرتا ہے، ایک مسلمان ہے وہ اپنی ایمانیات رکھتا ہے، یہودیت ہے یہودی ہے وہ اپنی ایمانیات رکھتا ہے، مسیحی ہے وہ اپنی ایمانیات رکھتا ہے، لیکن اس کتاب کو اگر آپ پڑھیں تو اس کتاب کو آپ مذہبی حوالے سے پڑھنے کے بجائے تاریخی حوالے سے پڑھیں، تہذیبی حوالے سے پڑھیں، معاشرتی حوالے سے پڑھیں، ہے نا، تو پھر وہ زیادہ آپ کو جاندار لگے گی، آپ کو پتہ چلے گا کہ جس مذہب سے بھی آپ تعلق رکھتے ہیں اس مذہب نے دنیا کو کیا دیا، اور اگر آج وہ قابل عمل نہیں ہے یا قابل ذکر نہیں ہے تو اس کی وجوہات کیا ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ ول ڈیورنٹ اسٹوری آف سویلائزیشن کی صورت میں، اسٹوری کی صورت میں، کہانی کی صورت میں ایک ادبی چاشنی کے ساتھ، ادبی پیرائی کے ساتھ وہ باتیں بیان کرتا چلا جاتا ہے جو بظاہر بہت بھاری باتیں ہوتی ہیں، لیکن وہ کہانی کے انداز میں اس طرح اس کو بیان کرتا ہے تو وہ انسان کے ذہن میں اترتی چلی جاتی ہیں اور اس کے شعور کو مذہب کے حوالے سے اور مذہبی معاشرت اور تہذیب کے حوالے سے بیدار کر دیتی ہیں۔ اگر اس کتاب کو پڑھ کر کسی مذہبی شعور بیدار ہو جائے، تہذیبی حوالے سے، تاریخی حوالے سے، سیاسی حوالے سے، معاشرتی حوالے سے، تو غالباً ول ڈیورنٹ کو انعام مل جائے گا، اور یاسر جواد صاحب کو بھی انعام مل جائے گا اس بات کا کہ لوگوں نے ذہنی طور پر، فکری طور پر سوچنا شروع کر دیا۔ یہ کتاب اصل میں دعوت دیتی ہے اسٹوری آف سویلائزیشن، اس کی 4 جلدیں اور آگے کی جو جلدیں ہوں گی وہ بھی، کہ انسان سوچے، شعور اور فکر کی بنیاد پہ سوچے، عقلی دلائل کی بنیاد پر سوچے، ایمانیات کو بھی مضبوط رکھے اپنی وجہ سے، لیکن سوچے، اور اسی سوچ کی بنیاد پر وہ اپنے ماضی کو بھی سمجھ سکتا ہے، حال کو بہتر بنا سکتا ہے اور مستقبل کو تشکیل دے سکتا ہے۔ یہ ہے اسٹوری آف سویلائزیشن۔ ماشاء اللہ، بہت شکریہ اشفاق بھائی، آپ نے بہت مختصر وقت میں جو ہے وہ ہماری رہنمائی فرمائی اس کتاب کے حوالے سے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم اس کے جتنے بھی والیومز ہیں تمام والیومز کے اوپر بات کریں، تبصرہ کریں، اور جو ہے وہ تو ہمیں اپنے کمنٹ کے اندر جو ہے نا اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔